40,000 وہ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ 40,000 وہ ہیں جن کی زندگی اللہ اللہ میں گزری۔ 40,000 وہ ہیں جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیا۔ 40,000 وہ ہیں جو اللہ کے لیے سوتے ہیں، اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے چلتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے کھاتے پیتے ہیں، جن کی زندگی اللہ 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 میں گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا، ارے گناہگاروں کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے، بات سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان نیکوں کو کیوں اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کا قہر ان پہ اس لیے نازل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ 40,000 جو نیک ہیں یہ بروں کو برائی کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ اس لیے ان کا طبقہ پلٹ کر دوں۔ یہ جو 40,000 مجھے اللہ اللہ کہتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان 70,000 کو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، اگر تم سے پوچھ لیا کہ تیری سسرال میں ڈیجا بجا تھا، تیری خالہ تیری پھپھی تیرے خاندان میں ڈیجا بجا تھا، ابھی جھگڑا ہو جائے اس گاؤں میں نا ایک آدمی سے 75 لٹھا رہے ہیں، ارے بھئی یہ 75 کو نے کہا خاندانی مر جائیں گے، مار ڈالیں گے، اپنے خاندانی کو جھکنے نہیں دیں گے، تیرے خاندانی پہ اتنا نہ دے کہ مرنے مارنے تیار ہے، تو خاندانی تیرے کہنے سے ڈیجا کیوں نہیں روک رہا؟ جی کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو 75 لٹھا گئے تھے کہ میاں مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب 75 لٹ مرنے کے لیے تیار ہے، خون دینے خون لینے تیار ہے، تو کیا تیرے کہنے سے ڈیجا نہیں روک سکتے؟ روکیں گے، مگر تو نے روکنے کی کوشش تو کی ہوتی۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن، آگے بڑھ، زمانے کی خوشی نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو تو تو نیک ہے مگر اپنے کو تو نیک نہ بنا سکا، اللہ اس گناہگار کی وجہ سے تجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ جو ہے آپ لوگوں کی کوشش کرو، آپ صرف ہمیں موضوع دے دیتے ہو، حضرت ڈانس کے خلاف بولنا، حضرت ڈی جے کے خلاف بولنا، حضرت کب تک بولے؟ حضرت کے گردے کالے ہو گئے بولتے بولتے، لیکن حضرت کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، ایک مولوی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، توجہ کرنا، میرے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ چند لوگوں نے، مگر جب ان چند میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر حمزہ آ گئے، جب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کس کی طاقت ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو ترچھی آنکھ دکھائے، عمر نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اگر کلمہ پڑھنے والوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو عمر آنکھ نکال لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں جب تک کی ذمہ داری، جب تک عمر نے اعلان نہ کیا، امیر حمزہ نے اعلان نہ کیا، جب تک پٹتے رہے یہ پٹتے رہے۔ اسلام بڑی دھیرے دھیرے بڑا، چھپ چھپ کے بڑا، گھاٹیوں میں بڑا، جھاڑیوں میں رہا، کبھی حبشہ چلا گیا اسلام کا ماننے والا، کبھی ہجرت کر گیا، لیکن جب عمر اٹھا، امیر حمزہ اٹھا، کس کی طاقت سینے پہ بیٹھ کے خون پی جاؤں گا؟ محمد کا کلمہ پڑھنے والے کو کسی نے آگ دکھائی تو آگ نکالوں گا، تو اسلام پھر ہزاروں میں نہیں تھا، پھر لاکھوں میں اسلام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اور اگر کسی کو مجھ سے اس بات پر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں کہوں گا میرے نبی 13 سال تک اعلان نبوت کے ساتھ مکہ میں رہے، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ اور پھر 10 سال کی زندگی میں کتنا کلمہ پڑھا؟ 13 سال کی زندگی میں ہزاروں تھے، اور مدینے کی 10 سال کی زندگی میں لاکھوں تھے۔ ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ نبی سے بڑھ کے تبلیغ نہیں کر سکتے ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، مگر سپورٹ جب مدینے والے کے ساتھ نبی کے غلاموں کی ہوئی، عمر آئے، امیر حمزہ آئے، تو اسلام بڑی تیزی سے بڑھنے لگا۔ اور پھر کہاں تک اسلام پھیلا، کہاں تک پہنچا، وہ میرا ٹاپک ہی نہیں، کبھی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر انشاءاللہ۔ آج تو جو ٹاپک ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کان کھول کر کے سنیں، اور میرے بھائی کان کھول کر کے سنیں۔ آج اگر تقوی آپ کے اندر ہے تو تقوی والا انسان کو حرام کام برا لگے گا۔ اگر کہیں پر حرام کام ہو رہا ہے، کوئی حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، او مدینے والے کے کلمہ پڑھنے والے کان کھول کے سن، تیرا کام چھوٹے تو چھوڑ دینا،
तेरी दुकान बंद हो तो बंद कर देना, तेरा बिजली थोड़ी देर के लिए थमे तो उसको थमने देना, लेकिन अपने भाई को हराम से रोक लेना ये बहुत बड़ी तेरी इबादत है, ये तेरा बहुत बड़ा काम है। अगर अपने भाई को तूने हराम से रोक दिया ये तो जन्नत मिलेगी इसे, इसके सदक़े में रोकने वाले को भी जन्नत मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैं शुरू हुआ हूं और अब सुनिए, आप सुनिए। आज देखिए मेरे भाई, आज हमें पता नहीं, इसलिए कि कोई समझाने वाला नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं। यार हम देख रहे कि हमारे बच्चे मोबाइलों पे सट्टा खेल रहे, कोई ड्रीम 11 खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा। माँ बाप समझाने वाले ने उसको जायज समझ लिया। ये मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर 1 लाख रुपए तेरे जायज के हलाल के हैं, 100 रुपए का नोट उस जायज में तूने हराम का डाल दिया तो सारी अपनी कमाई को तू बेकार कर लेता। यार लात मारते हैं ऐसे ड्रीम 11 पे, लात मारते हैं ऐसे सट्टे पे, लात मारते हैं ऐसी कमाई पे जो हराम का लुकमा हमारे मुंह में आए, हमारी नस्लों तक उसका खून जाए और वो नस्लें हमारी गद्दार बन के पैदा हो, वो नस्लें हम मर के कब्र में चली जाएं, वो नस्लें जब हराम का लुकमा खाए कर परवान चढ़ेंगी तो हम तो कब्र में होंगे, वो शराबें पी रही होंगी, कोई डांस कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई डाका कर रहा होगा, कोई हराम काम कर रहा होगा। मेरे भाई कान खोल के सुन, अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिला के जा, तू तो मर के कब्र में चला जाएगा, मगर कोई तेरी औलाद में से कुरान पढ़ रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई ज़कात दे रहा होगा, कोई हज कर रहा होगा और कोई मदीने वाले की चौखट पे खड़े होकर कह रहा होगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह।